نیچے کرو محمد, ٹھیک ہے. پارٹیشن کے ٹائم پہ آپ سعودی عربیہ تھے, جب آپ نے اس کے بارے میں سنا کہ پارٹیشن ہو رہی ہے, پاکستان بن رہا ہے, آپ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں آپ کو نیوز کیسے پہنچی تھی, فیملی کے ساتھ کیسا بس وہ رابطہ تھا؟ وہاں پر اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ, بہت ٹیلی فون وغیرہ کا کوئی سسٹم نہیں تھا, تو پھر خطوں کے ذریعے پتہ چلتا تھا. تو خط ہی مجھے آیا تھا کہ مجھے تو نہیں, کہ میرے بڑے بھائی جو تھے محمد اکمل, ہی واز آلسو ود رامپور, تو ان کو ایک خط آیا, تو وہ تھے دھاران میں اور میں تھا راستپورہ میں. تو ان کو جب لیٹر آیا تو وہ پھر اس نے کہا کہ مجھے وہ کیسے نیوز دیں گے, تو انہوں نے اپنے ایک دوست کو بھیجا, اس نے کہا کہ اسے یہاں پر لے کے آؤ, کیونکہ اس کو تو وہ پھر مجھے اپنا ان کے دوست کے ہمراہ میں آ گیا داران. تو وہاں پہ انہوں نے دے بروک دا نیوز کے بھی دس ہے. تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کا اس وقت کیا ہوتا ہے. تو اس وقت میں نے اسی وقت ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں لگیا بس ہیونگ اے ویری گڈ جاب ان رامپور. تو میں نے کہا نہیں, آئی ول گو بیک. بھائی میرے ہی کیم ایز آن لیو, اور میں نے ریزائن کر دیا تھا. تو میرے باس نے ریزائن جو میں نے کیا تھا اس کو فارورڈ نہیں کیا آگے, کیونکہ اسے پتا ہی از ایموشنلی اپسیٹ. تو اس لیے مے بی ہی ول بی آل رائٹ, کیونکہ ایسی اچھی جاب ہے. اور 15 دن کے بعد جب میں نے پوچھا, میں نے کہا نو باڈی ہیز کم ٹو ریلیو می, تو کہنے لگا ٹو مسٹر خان ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ, آئی ہیونٹ سینٹ یور ریزگنیشن دا اسٹور کیپر. میں نے کہا ویل یو بیٹر ڈو اٹ, کیونکہ میں ہیو ڈیسائیڈیڈ آئی ایم گوئنگ بیک, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سرو اینی مور. تو پھر وہ انہوں نے کیا وہ منظور کر لی, تو میں آ گیا تھا. دیٹ واز تو اس لیے بھی میں آیا تھا کیونکہ ہماری سسٹر جو تھی وہ جلندھر میں تھی, اس کی شادی وہاں ہوئی تھی. تو میرے چچا جو تھے وہ اسلامیہ کالج جلندھر کے پرنسپل تھے, تو وہ ان کے ساتھ بچ کے آ گئی تھی. تو چونکہ وہ اکیلی سسٹر تھی, اینڈ شی واز ویری مچ ود دا فیملی, اپنا آنا جانا زیادہ تر بھائیوں کے پاس ہی آ کے رہتی تھی. تو میں نے کہا یہ تو اب یہ جو بچ گئی ہے یہ بھی مر جائے گی اگر کوئی اس کو کنسول کرنے کے لیے نہ ہو. تو اس لیے بھی میں نے ریزائن کیا تھا, اور میں آ کے یہاں سیٹل ہوا تھا پاکستان میں فار 3-4 ایئرس, تب کہ وہ ذرا سیٹل ڈاؤن ہو جائے ود ہر ہسبینڈ اینڈ چلڈرن. جب وہ سیٹل ہو گئی تو اس کے بعد پھر آئی وینٹ ٹو سعودی عربیہ. تو وہاں سے میں ہر سال 3 مرتبہ آتا تھا پاکستان, تاکہ پیپل شوڈ ناٹ مس می. نہ میرے ریلیٹیوز نے مجھے مس کیا, نہ میرے دوستوں نے, کیونکہ لوگ کراچی سے 1 مرتبہ نہیں آتے, تو میں تو سعودی عربیہ سے 3 مرتبہ آتا تھا, کیونکہ آئی واز ہیونگ اے گڈ جاب, مجھے پرابلم نہیں تھی فائنینشیل کی. تو صرف پتہ سے کہ مائی سسٹر آئی یوز ٹو کم 3 years. سر پارٹیشن سے پہلے آپ کی پیدائش, آپ نے بتایا آپ کی پیدائش ہوشیار پور میں ہوئی. جی. پارٹیشن سے پہلے جب سعودی جانے سے پہلے آپ ادھر ہی تھے؟ میں بمبے میں تھا. سر مجھے بامبے کے بارے میں تھوڑے بتائیں. بامبے واز اے بیوٹیفل سٹی, ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ. میں نے جب میں وہاں سے نکلا ہوں تو میں نے کہا تھا میں اگر واپس آیا تو آئی ول سیٹل ڈاؤن ان دس سٹی. اٹ واز سچ اے بیوٹیفل سٹی کہ میں بتا نہیں سکتا. یعنی بارش دوسرا دھار ہو رہی ہے, پانی 1.5-2 انچ سڑکوں پہ آ گیا ہے. یوں ہی بارش ختم ہوئی سب ڈرینیج ہو گیا, بالکل ڈرائی ایوری ویئر. سو اتنی بڑی خوبصورت جگہ تھی, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بات بھی ٹھیک ہے, اور اتنی آبادی بھی نہیں تھی. اب تو کراچی میں جس وقت میں آیا ہوں 1946 میں وہاں سے بمبے سے, کیونکہ ان دنوں میں بحری اپنا ہوائی جہاز ہوتے نہیں تھے, بحری جہاز سے ہمیں سفر کرنا پڑتا تھا. بمبے سے میں سعودی عربیہ گیا ہوں. اٹ ٹک می 14 days فرام کراچی ٹو بحرین, جو کہ اب میرے خیال میں 1.5 یا 2 دن میں بحری جہاز جا سکتے ہیں.
बॉम्बे से कराची मेरे ख्याल में 1.5 दिन लगा था उसी जहाज़ में। तो कराची में जिस वक्त आया हूँ मैं, तो मेरे अपने एक अजीज़ थे, ये इंतखाब जो हैं इनके ब्रदर इन लॉ, वो उस वक्त SHO लगे हुए थे सदर में। तो मैं उनको मिलने आया वहाँ से, केमाड़ी से 6 पैसे दिए उस पर ट्रैम पे, तो सदर आके मैं उतरा हूँ। एंड आई मेट हिम। उस वक्त कराची वाज आल्सो ब्यूटीफुल सिटी, 4.5 लाख की आबादी थी, सड़कें धुलती थी सुबह के बाद आफ्टर फजर प्रेयर। बंदर रोड वो जो केमाड़ी से आती थी, सब सड़कें धुला करती थी आफ्टर फजर प्रेयर। आप अंदाज़ा कर लें। 2 जगह मैंने देखा है सड़कें धुलती हुई, एक कराची में और एक कलकत्ता में। तो बॉम्बे इसलिए मैंने चुना था कि एक तो ये है कि लोगों को हर किस्म का रोज़गार मुहैया हो जाता था, हर किस्म का काम वहाँ पे अवेलेबल था और पीसफुल था। लेकिन हमें यह पता था कि पार्टीशन होगा तो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद मैं गया हूँ वहाँ इंडिया में एक मरतबा जस्ट टू सी के भाई क्या है। तो वो अब तो इतना है, लेकिन एक बात है, मुझे वो पंजाब का वीज़ा नहीं देते ये जो लोग हैं इंडिया वाले। तो मैंने देखा कि जब मैं जाता हूँ, आगरा गया हूँ, वहाँ से वापस आया हूँ, तो यू हैव टू मेक ए पुलिस रिपोर्ट फॉर गोइंग एंड एज वेल एज कमिंग। तो मैंने देखा कि ज़्यादातर ये लोग सिख हैं। तो मैं एक सिख को मैंने कहा यार मैं पंजाबी हूँ, मेरे दोस्त सारे सिख थे, पता नहीं मर गए हैं या जिंदा हैं, तो अगर तो मुझे 2 दिन का वीज़ा पंजाब का दे दो, हुशियारपुर का, तो आई वांट टू सी ऑल दोज पीपल। कहते जी ले लें। तो उसने मुझसे 6,500 मांगे, जिसमें से मेरे घर में 3,500 तो उनकी फ़ीवर है, 3,000 उसके अपने थे। मैंने उसको दे दिया और चला गया। हमारी एक बहुत बड़ी कोठी थी गांव में, क्योंकि मेरे जो चचा थे उन दिनों में एक डॉक्टर थे, एक ICS ऑफिसर्स थे, लेकिन वो फिर उन्होंने छोड़ दिया था। उनको उनकी सर्विसेज हैदराबाद दक्कन ने ले ली थी। वो जो एट द टाइम ऑफ पार्टीशन जो प्रिंसिपल थे इस्लामिया कॉलेज जलंधर के, क्योंकि वो नायब वज़ीर तालीम थे वहाँ पर हैदराबाद दक्कन में। तो 43 या 42 में पठानों ने ये इस्लामिया कॉलेज जलंधर बनाया। तो वो मेरे चचा के पास गए कि जी हम तो जानते नहीं है अबाउट एजुकेशन, तो यू आर एन एक्सपर्ट पर्सन, तो इसलिए आप आएँ और इसको ले लें। तो फिर वो छोड़कर वहाँ से हैदराबाद दक्कन से आ गए थे इस्लामिया कॉलेज जलंधर में एज प्रिंसिपल। तो एक मेरे चचा उन दिनों में इंजीनियर थे। मेरे दादा बिल्कुल अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को इतनी तालीम दी थी कि उन दिनों में अर्ली 20s में एक NICS ऑफिसर, एक इंजीनियर और एक डॉक्टर। मेरे वालिद जो थे वो संस्कृत में गोल्ड मेडलिस्ट थे, लेकिन उन्होंने आगे एजुकेशन इसलिए नहीं रखी कि वो चाहते थे कि मेरे जो छोटे भाई हैं वो सब अच्छे निकल जाएं। तो उन्होंने गांव में बहुत बड़ी कोठी बनाई थी कि मेरे जो बेटे हैं इनके जो दोस्त अहबाब हैं, चूँकि उन दिनों में इन जॉब से अंग्रेज़ होते थे या वो एलीट ऑफ द टाउन, तो इसलिए उन्होंने गांव में इतनी बड़ी कोठी बनाई थी। तो मैं कह रहा था, मैंने कहा जाके मैं देखूं तो सही। 2006 आई थिंक आई वेंट देयर। तो मैंने देखा कि वो कोठी उसी तरह थी, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम था। इस साइड पे यानी उन दिनों में एक कोठी ऐसी बनती थी, बहुत एक हॉल कमरा होता था, सम अबाउट 50 फीट। उसके इस साइड पे कोई 30 फीट
اس سائڈ میں بھی 30 فیٹ اور اس کے آگے برآمدہ ہوتا تھا، پھر آگے فرش، لائک دیٹ. اب چونکہ ہمارے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، رائٹ سائڈ پہ میرے جو تھے میرے انکل، وہ جو ڈاکٹر تھے، ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی، ان کی فیملی تھی، ان کے جہاں 3 یا 4 کمرے تھے ایسے. اس سائڈ میں میرے جو انکل انجینئر تھے، ان کے ایسے 3 یا 4 کمرے تھے. فرنٹ میں ہم تھے، چونکہ سینٹر جو تھا وہ ہمارے پاس تھا. کیونکہ میرے والد جو تھے نا وہ سارا کرتا جاتا تھا، اس لیے انہوں نے اپنا جو ہال کمرہ تھا ان کے پاس تھا. تو وہ ہم نے سامنے 4 کمرے ایسے رکھے ہوئے تھے. تو اب جو تھا اس نے جو جس شخص کو جو ملی ہے کوٹھی الاٹ ہوئی تھی، پروفیسر سمویئر ان ہیوسٹن. تو چونکہ گاؤں کی جو برات آتی تھی نا شادی کی، وہ ہمارے یہاں آ کے اترتی تھی. چونکہ وہ جو بہت بڑا فرش تھا وہاں پہ، وہ سارے آ کے کھانا وانا کھاتے تھے، دیگیں میں ہی بنتی تھی. اب اس شخص نے کیا کیا، یہ جو 4 کمرے سامنے والے تھے، یہ 4 کمرے اس سائڈ والے، یہ 4 کمرے، یہ سب اس نے توڑ دیے. جو مین سٹرکچر تھا اس نے کوٹھی کا وہ رکھا، 3 کمرے اور اس کے آگے برآمدہ اور اس کے بعد فرش. اور ہمارے زمانے میں تو فرش کے آگے باغ تھا آموں کا. اب اس نے آموں کا باغ کٹوا کر وہاں پاپولر ٹریز لگائے ہوئے تھے، کیونکہ اس کو آموں سے تو کچھ انکم مل نہیں سکتی تھی، کیونکہ ہی یوز ٹو لیو ان امریکہ. تو پاپولر ٹریز وہ آ کے 4-5 سال کٹوا دیتا تھا، نئے لگا دیتا تھا. تو وہاں پھر میں گیا ہوں، دیکھا. تو مجھے میرا ایک ہی دوست ملا میرے ساتھ. 1934 سے 37 تک وہ جو سکھ 3 تھے میرے ساتھ پڑھتے پرائمری اسکول میں. میں چلا گیا اسلامیہ اسکول میں، آفٹر پرائمری وہ چلے گئے تھے DAV اسکول میں. اس کے بعد ہماری کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو آفٹر سے فرام 37 ٹو 2004 تھا، 2000 آئی ڈونٹ ریممبر نو ایکچولی. تو اس کے بعد اندازہ کر لیں آپ کتنے سال ہو گئے ہیں. تو میں نے وہ جو وہاں پر سکھ تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص یہاں کا رہنے والا ہے. تو میں نے کہا یار وہاں پر ایک کندن سنگھ تھا، ساتھ ہی گاؤں ہے مہنا. کہتا جی ہاں ہے. میں نے کہا وہاں ایک کندن سنگھ تھا. کہتا جی وہ لمبا. میں نے کہا ہاں، بیکاز واز ویری ٹال. میں نے کہا ہاں وہی. کہتا جی وہ ہے. میں نے کہا یار اس کو کہو کہ اچھا، یعنی انسان کے ذہن میں جو بچپن ہوتا ہے وہی رہتا ہے. میں نے کہا اسے کہا کہ کوٹھی والے کا منڈا آیا ہی. اندازہ کریں اس وقت میرے منہ سے یہی لفظ نکلے. اور وہ آ گیا بیچارہ ایسے جھکا ہوا تھا کندھوں سے. تو کہنے لگا پہلے مجھے تم یہ بتاؤ کہ تم امان اللہ ہو یا ضیاء اللہ. کیونکہ میرا چچا زاد بھائی جو تھا وہ میرا ہم عمر تھا. اس کی پیدائش تھی 13 فروری کی، میری 9 فروری کی. تو ہم دونوں اکٹھے پڑھتے تھے. وہ جو اس سائڈ پہ تھا انجینئر جو تھے میرے چچا، ان کے بیٹے. تو میں نے کہا میں امان اللہ ہوں. تو خیر اس نے گلے لگایا. تو میں نے کہا ایک ہمارے ساتھ دوسرا لڑکا تھا سورن سنگھ. کہتا خان صاحب وہ لنڈن چلا گیا. تو میں نے کہا ہنس راج. کہتا وہ بھی لنڈن چلا گیا. تو میں نے کہا تم ہی یہاں پر رہے. کہتا بس میں ہی یہاں پر رہا ہوں. ایٹ لیسٹ آئی مٹ. Hossein train charge. I don't know. It's been going for a while. See? Is it gone now? جی سر. تو اس کے بعد پھر میں کوٹ عبد الخالق میں جہاں پڑھا تھا وہ گدی ہے. یہ ڈاکٹر جواد جو ہیں ہارٹ اسپیشلسٹ، ان کے پردادا کی گدی تھی. وہ عبد الخالق بہت بڑے بزرگ تھے. تو میں وہاں سے جو میں نے گاڑی ایک پرائیویٹ کار لے لی تھی، اس ڈرائیور سے میں نے کہا اب میں نے وہاں جانا کوٹ عبد الخالق. تو یہ چلے وہاں گیا. تو وہ جو اسکول تھا وہ انہوں نے اب پولیس ٹریننگ سینٹر بنا دیا ہے. اور وہاں پر وہ پولیس والے تھے. تو میں نے کہا اس سے میں نے کہا یار یہ ہو سکتا مجھے جانے نہ دیں. تو اس لیے میں نے کہا تم ہی اس کو سنبھالنا. کہتا اس نے وہ جو اپنا
संतरी था, वहाँ उससे पूछा गया वो कहाँ जा रहे हो, कहता ये मत्था टेकने जा रहे हैं। उस हिंदू ने कहा, कह जी वहाँ पर वो तो बेचारा मज़ार से पहले ही उस फर्श थी सीढ़ियाँ वो गई, उसने मत्था टेकना शुरू कर दिया। तो हम अंदर गया, जाके फातिहा पढ़ी और मुझे इतनी खुशी हुई उसको देखकर मज़ार को कि उन्होंने चादरें बिल्कुल नई नकोर किस्म की ग्रीन, ताज़ा गुलाब के फूल, इतना अच्छा उन्होंने मज़ार को रखा हुआ कि मैं आई वॉज रियली सरप्राइज्ड। तो अब वहाँ फातिहा पढ़ के तो हम चले आए। उसके बाद हुशियारपुर आया, जब वहाँ आके पुलिस रिपोर्ट की, फिर जलंधर आ गया। तो माई वाइफ आल्सो विद मी, जो मैंने से कहा था, मैंने कहा बीवी चलो, जो माई वाइफ इज़ एक्चुअली फ्रॉम एबटाबाद साइड। तो मैंने कहा तुम्हें अपना भी हम दिखा रहे हैं कि भी हमारी जन्मभूमि कैसी है। अब जलंधर जब आए हैं तो मैंने कहा बीबी चल, यहाँ भी एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, वहाँ भी फातिहा पढ़ लेते हैं, इमाम नासिरुद्दीन। तो उसमें उन दिनों में मैं मैट्रिक में था, तो आता था मेरी जो कि सिस्टर वहाँ मताना की शादी उनकी जलंधर में। तो हम जाते थे वहाँ पर, क्योंकि वो जुमेरात को शरीनी वगैरह बांटते थे, तो बच्चे थे हम भी जाके वो लेते थे। तो ये जो फ़तेह अली, मुबारक अली हैं, ये वहाँ जाकर जुमेरात को कवालियाँ किया करते थे, उनको 10-15 रुपये मिला करते थे हर थर्सडे को, ये मुबारक अली एंड फ़तेह अली। अब वहाँ पर जब गए हैं तो उन दिनों तो हमें पता नहीं, मैं बच्चे थे, क्या बच्चे को पता होता है। अब जब मैं गया हूँ तो मैं जब घुसा हूँ तो वहाँ लिखा हुआ कि ये वो जगह है जहाँ बाबा फरीद ने चिल्ला कशी की थी। तो उस वक्त हमें एहसास हुआ कि ये कितने बड़े बुज़ुर्ग हैं जिनके मज़ार पे बाबा फरीद ने चिल्ला कशी की आकर, तो उनका क्या मकाम होगा। लेकिन जब मैं वहाँ गया हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, चादरें इतनी गंदी मैं बता नहीं सकता हूँ, पे इतनी दूर पड़ी हुई, और इर्द गिर्द गर्द व गुबार। तो वहाँ एक कोने में मैंने देखा कि 5-6 कुछ लड़के थे, कुछ उधेड़ उमड़ के आदमी खाने खा रहे हैं। मैंने कहा लगता है ये इसके जो वाली वारिस बने हुए हैं, इनका वक्त में ये नहीं देखते कि इसको साहब ये रखा जाता है। एक मैं वो देख कर आया था जो सिखों के कब्ज़े में था, और वहाँ कोई मुसलमान नहीं था। और यहाँ पर ये मैंने कहा ये 5-6 जो लगते हैं खाना खा रहे हैं, लगता है इनके वाली वारिस इसके हैं, लेकिन उन्होंने इस पूरी तरह उसको रखा हुआ था कि बड़ी तकलीफ़ हुई। इतनी बुजुर्ग, इतनी बड़ी हस्ती। तो वहाँ भाई हमने फातिहा पढ़ के तो आ गए। लेकिन वो मेरी वाइफ मुझसे पूछने लगी, तो सॉरी वो प्लेन गुजरता है ना, तो उसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आती है। रियली सॉरी आपको। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है सर। हाँ जी। तो वो अब वहाँ पर चूँकि ये मेरे ख्याल अप्रैल या मई का महीना था, ये गंदम की फसलें पक रही थी। तो भाई मुझसे कहने लगी, चूँकि हम जब ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, इर्द गिर्द सारे के सारे खेत थे, कहने लगी कि हम इनकी फसलें हमसे इतनी बेहतर क्यों हैं। मैंने कहा बीबी इसलिए कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा 16-17 एकड़ मिलता है, उसी में इन्होंने सब कुछ करना होता है, अपने बच्चों को तालीम देनी होती है, अपना घर का खर्चा भी पूरा करना होता है, तो इसलिए वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। हमारे यहाँ तो मुरब्बों के मुरब्बे पड़े हुए हैं और जिस तरह मर्ज़ी करें, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा इनकी 1 इंच ज़मीन खाली नहीं है। अब अंदाज़ा करें, हमारे होशियारपुर से हमारे गांव कोई 5 मील का फासला है, लेकिन उसको जाने के लिए इतनी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि ये जो यहाँ से हम जाते हैं इस्लामाबाद, तो लिखा हुआ होता है दरियाए सवां, दरियाए पता नहीं क्या, हमारी लैंग्वेज में इसको चो बोलते हैं, कि बारिशों जब पहाड़ों पे बारिश होती है तो तेज़ रेला आता है और वो अपना रास्ता बनाता हुआ चला जाता है।
اس طرح ہوشیارپور سے ہمارے گاؤں تک 5 چو تھے. انڈیا نے پارٹیشن کے بعد وہاں پر پہاڑوں پہ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا لیے, اور وہ ساری ورجن لینڈ جو تھی جناب وہ پوری کی پوری پتہ نہیں کتنی 1000 ایکڑ جو تھی نا جا رہی تھی, وہ انہوں نے جناب اس کو فرسٹ کلاس بنا لیا ہے. اور سڑکیں جو ہیں ہوشیارپور سے ہمارے گاؤں تک سڑک ہوگی. اٹ ٹک می اونلی 7 minutes فرام ہوشیارپور ٹو ریچ مائی پلیس. 7 minutes اونلی. کہاں 1.5-2 گھنٹے لگتے تھے ہمیں, لیکن ان میں بس ہوتی تھی یا ٹانگا ہوتا تھا. لیکن ہم نے اس سلسلے میں کچھ ترقی نہیں کی ہے. اس لیے دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا کچھ کھونے کے بعد حاصل کیا تو کیا کیا. سر مجھے ممبئی کے بارے میں اور بتائیں. ممبئی میں آپ نے اسکولنگ کوئی لی سر؟ نہیں کچھ نہیں. میں نے سب اسکولنگ جو تھی نا میں نے اپنے طور پہ لی ہے, کہ آفٹر ہائر سیکنڈری میں نے خود کتابیں پڑھی ہیں. کچھ اپنا بینکنگ میں جو میں گیا ہوں سارے کا سارا الگ ہے. آئی واز ہائرڈ ایز این اکاؤنٹنٹ, لیکن جس وقت میں ریٹائر ہوا ہوں تو اس وقت آئی واز ریجنل کنٹرولر آف سچ اے بگ بینک ABN AMRO. اب تو خیر بیچارہ مجھ ختم ہو گیا ہے, لیکن اس وقت اٹ واز ون آف دا بیسٹ بینک. جس وقت میں نے ریٹائر ہوا ہوں اس کا ورلڈ وائز کی پوزیشن جو تھی وہ 17 تھی ان دا ورلڈ ABN کی. اس وقت ایمرو نہیں تھا. ایمرو تو بنا سم ویئر ان 90s میں آ کر. اس وقت صرف ABN تھا. ایمرو جو تھا دیر ور اونلی 2 بگ بینکس آف اپنا ہالینڈ, ایک ایمرو ایک ABN. بعد میں دونوں کی مرجنگ ہو گئی تھی. تو پھر تو کچھ اور بڑھنا چاہیے تھا, لیکن نتیجہ یہ ہوا پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ وہ اپنا بالکل ڈاؤن دا ڈرین چلا گیا بیچارہ. ایک بار ہے کہ سر سر آپ کی کوئی بھی اور یادیں ہوں بامبے سے, انڈیا سے, بفور یو لیفٹ فار سعودی عربیہ, کوئی ایسی امپورٹنٹ چیز ہمیں بتانا چاہیں؟ آپ کا گھر آپ نے بتایا کافی اس کے بارے میں, اور نیبرہڈ. نہیں وہاں نیوی میں تو جب تھے آپ رہتے ہیں اس میں نیول ہیڈ کوارٹر جو ہوتا ہے آپ کا بیس اسی میں. لیکن جب میں واپس آیا ہوں ایکچولی آئی واز ان کلکٹا, جب مجھے یہ لیٹر ملا ہے کہ آپ انٹرویو کے لیے بمبئی میں آئیں, تو ایسے میں گیا ہوا تھا اپنے ہمارے ایک عزیز تھے ان کے پاس کلکٹا میں. وہاں سے میں گیا ہوں بمبے, تو آئی واز سلیکٹڈ. تو پھر مجھے 3 مہینے لگے تھے وہاں بمبے میں انتظار کہ میرا پاسپورٹ بنے گا, وہاں سے ویزا آئے گا اس کے لیے. اور وہ مجھے میرے خیال 10 روپے یا پتہ نہیں کتنا وہ دیتے تھے الاؤنس, ویٹنگ الاؤنس. تو 2 روپے کا ان دنوں میں ہوٹل ہوتا تھا. I'm so sorry sir, just a second. جی تو 2 روپے کا میرے خیال میں جو بجلی تو آگے لگتی ہے کیونکہ وہ اپنا اسی چلا لیں کوئی فرق نہیں پڑتا. سر آپ یہ بتا دیں پھر ہم اچھا تو وہ اپنا 3 مہینے مجھے لگے تھے اس وقت, اور کام ہی کچھ نہیں تھا, بس سارا دن سیر کرو اور شام کو آ کے سو جاؤ بس, اور کوئی کام نہیں تھا. چونکہ بمبے میں 1.5 سال پہلے رہ چکا تھا جب میں نیوی میں تھا, اور بس سوائے اور اس کا اور کام ہی کوئی نہیں تھا. اور بمبے کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. بامبے کے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ اس وقت تو بمبے کے لوگ بہت اچھے تھے, کیونکہ اس وقت یہ تھا ہی نہیں کہ یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے, یہ سکھ ہے, کوئی سارے کے سارے ڈپارٹمنٹ. اور ویری مجھے ہاں ایک واقعہ یاد آ گیا. میرے ساتھ ایک نیوی میں لڑکا تھا شیام سندر بھٹناگر, وہ پتہ نہیں کسی اس کے تحت آیا تھا, آئی ڈونٹ نو وٹ واز ہز موٹیو, کیونکہ وہ کٹر کانگریسی تھا. 1942 میں وہ انڈین اسکرین ایک رسالہ نکلتا تھا, اس کا وہ جوائنٹ ایڈیٹر رہا تھا. تو وہ مجھے ایک دن لے گیا اس کے مالابا ہل پہ,
یہ آئے ہوئے تھے باچا خان، یہ سرحدی گاندھی جس کو کہتے ہیں، عبدالغفار خان. تو میں اس کے ساتھ گیا تھا کیونکہ وہ کانگریسی تھا، وہ مجھے لے گیا تھا. ہم اپنے سول ڈریس میں گئے تھے. تو وہاں پر میں نے دیکھا تھا ان کی تقریر بڑا سنی. اٹ واز سم ویئر ان 1945 کا میرا وقت زمانہ تھا. تو وہ ان کی تقریر سنی تھی. تو مجھے پالیٹکس وغیرہ کا پتہ ہی کچھ نہیں تھا، سچی بات ہے، کیونکہ وہ جسٹ اتنی 17 سال 18 سال کی کوئی ایج ہوتی ہے. تو وہ میں نے وہاں مالاوار ہل کے باچا خان کی اور مہاتما گاندھی کی تقریر ضرور سنی تھی، جو بڑے ذہن میں نہیں ہے. تو وہ شخص جو تھا وہ وہاں اسٹور کیپر لگا ہوا تھا ایک ڈرافٹنگ سینٹر کا. تو مجھے ایک دن آ کہنے لگا مسٹر خان آئی ایم لیونگ. میں نے کہا کیوں؟ کہتا یار تمہیں تو پتہ ہے کہ میں وہاں پر سامان جتنا تھا وہ میں ادھر ادھر کرتا رہا ہوں، وہاں چیک ہوگا تو میں تو پکڑا جاؤں گا، اس لیے میں ڈیزرٹر ہو رہا ہوں. تو وہاں سے بھاگ گیا تھا. تو وہ شخص کیونکہ وہ بینگ جوائنٹ ایڈیٹر آف انڈین اسکرین، اس کے ریلیشنس بڑے تھے ان کے ساتھ، ایکٹر ایکٹریسز کے ساتھ. تو اس کے ساتھ میں ایک دو مثلا نگار تھی ان دنوں میں، ایک ایکٹریس، اور ایک ایکٹر تھا مرزا مشرف ہی میرے خیال میں اس کا نام ہے، کامیڈین سارٹ آف پرسن. تو یہ ان لوگوں کے گھروں میں دودھ، چاول، چینی، جو یہ ریسٹرکٹیڈ آئٹمس تھیں. لائٹ آ گئی ہے میرا خیال ہے نہیں وہ بیچ میں نہ آن کیا. میں پھر وہ صحیح نہ ہوگا سوچ. جی سر، جی سر آپ بتائیں. تو وہ اپنا کیا اسے کہتے ہیں، ہاں وہ ان کو چینی، چاول اور دودھ وغیرہ سپلائی کیا کرتا تھا اپنے نیوی کے راشن سے. تو اور باقی اس کو 2 لاریز ملتی تھیں، ایک لاری کو وہ سیل کر دیتا تھا. ہی واز سو اسمارٹ ان دوز ڈیز. Just do the video call, I just figure out and continue. Lights not here.